حنظلہ رضی اللہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قیامت تک یہ شاعر صاحب جو ہے حنظلہ میں اختلاف کرتا ہے. یہ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے اکثر و بیشتر. اس پر نعت پڑھ سکتا ہے یہ کچھ نہیں. یہ جو لفظ تھا نا وہ حنظلہ ہے جیسے. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں خاص کر کے ہمارے علماؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے. میں اس ویڈیو میں جو بھی بات کروں گا کوئی نیوز یا رپورٹ خبر کی بات نہیں ہوگی. ابھی یہ صرف علماؤں کے لیے یہ ویڈیو ہے, ان کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں, میں ان کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. ابھی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک معاملہ بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تقریر کے دوران حضرت حنظلہ کے واقعہ کو بیان فرما رہے تھے. تو جو لفظ حنظلہ ہے وہ شبد ہے, وہ نام ہے. حنظلہ ایک نام ہے. تو اسی میں کہہ رہے ہیں, وہ جو تقریر کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے حنظلہ حنظلہ کر رہے تھے, وہ حنظلہ حنظلہ حضرت حنظلہ. تو ایک شاعر بیٹھے تھے وہاں, نام مجھے نہیں پتا ہے, تو انہوں نے شاید ان کو بتایا, روکا کہ حضرت حنظلہ نہیں ہے حنظلہ ہے. تو اس میں جو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, اس نام کے تلفظ کے اعتبار سے دونوں غلط تھے اس معاملے میں. نہ اصلاح کرنے والے کو صحیح جانکاری تھی, نہ تقریر کرنے والے مولانا حضرت کو. تو اس طرح کے حرکتوں سے ہمارے جو علماء کرام ہیں, شورائے اعظام ہیں, ان کی میرے نزدیک بدنامی ہوتی ہے. اس طرح سے عوام تک غلط میسیج پہنچتا ہے. اس سے اور آج کل ایک رواج سا بن رہا ہے کہ برسرے ممبر اصلاح کرنے کی ہور لگی ہے. ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اسٹیج پر ہی اصلاح کرنے کی کوشش میں ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عقائد میں یا پھر ایمان میں خطرہ ہو جس لفظ سے, ایسی باتوں کی اصلاح ضروری ہے. لیکن جس بات میں عقائد و ایمان کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی نام ہے, جس طریقے سے میں اگر کسی کو کہوں گا کہ میرا گھر ضلع پورنیہ ہے, تو کیا سامنے والے سمجھیں گے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سمجھ جائیں گے نا کہ ضلع کو ہی ضلع کہہ رہے ہیں. تو یہی سیم مسئلہ حنظلہ والا میٹر میں ہے. حنظلہ کو حنظلہ جیم سے ہی کہہ دیا اگر زو کی جگہ میں, تو اس معاملے کو اتنا طول نہیں دینی چاہیے اس بات کو. لیکن اتنا علماء جو عالم دین جو تقریر فرما رہے تھے وہ بھی غصے میں آ کر کے گالی گلوچ کرنے لگے, جاہل کہنے لگے. شورا جاہل ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی اچھے شاعر گزرے ہیں. تب اس طرح کے جملہ نہیں کہنا چاہیے, آپ کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں گے. بالکل جب آپ خود بھی وہاں غلط تھے, آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ حنظلہ کیا ہے, تو اگر وہ اصلاح کر دیا تو آپ کو خاموش رہنا تھا. آپ کو اس پہ تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے غلطی کر دی تھی آپ کو بتانے کی, اگر تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا. کیا ضرورت تھی کہ آپ اس طرح سے ہنگامہ برپا کر دیتے؟ شورائے کرام جاہل ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. اس سے عوام تک کیا پیغام جا رہا ہے؟ آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ عوام کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سوچنے سمجھنے والی بات ہے. لفظی غلطی پر اس طرح ہنگامہ برپا کرنا کہاں تک درست ہے؟ آپ علماء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر عوام چلنے کی کوشش کرتی ہے, آپ کو عوام فالو کرتی ہے, آپ نائب رسول ہیں. 1000 روپے مجمع میں اس طرح کا معاملہ پیش ہوگا تو پھر سوچئے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. حضرت مولانا مفتی شہریار صاحب نے جب سے اصلاح کی ہے شبیر برکاتی کی, تب سے ایک بالکل اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے کوئی بھی چل پڑتا ہے اصلاح کرنے کے لیے. جس کو معلوم ہے وہ بھی, جس کو نہیں معلوم ہے وہ بھی اصلاح کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس چیز پر ہمارے علاقے کے مولانا کو, مفتیان کرام کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے ٹیگ بھی کیا ہے مفتی غلام عاصم مونس صاحب کو
اور مولانا غلام احمد جیلانی صاحب کو، اور ایک ہمارے علاقے کے اچھے شاعر ہیں حضرت اثر وارثی صاحب، ان کو بھی ٹیگ کیا ہے تاکہ آپ لوگ ایک ذمہ دار ہیں، آپ لوگ اس طرح کے چیز پر نظر رکھیے، پھٹکار لگائیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ سماج میں غلط پیغام جا رہا ہے، آپ لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بولیے۔ میں علماء کرام سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج سے 15-20 سال پہلے جو عزت و ادب علماؤں کے لیے تھی عوام میں، آج وہ نظر آ رہی ہے؟ آپ لوگ بتائیے۔ عوام تو ذمہ دار ہے، وہ اپنی کم سمجھی کی وجہ سے، لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نائب رسول ہیں، آپ کا آپس کا جو معاملہ ہے کوشش کیجئے کہ آپ آپس میں حل کر لیں، عوام تک اس بات کو نہ لے کر کے آئیں، اور خاص کر کے ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس طرح کی باتیں نہ ہو تو بہتر ہے۔ اس طرح کی باتوں سے عوام دو طبقے میں بڑھ جاتی ہے، ایک ہوتا ہے اصلاح کرنے والے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور ایک طبقہ اور ہے جو دونوں کو غلط بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے عوام میں آپ کی جو عزت ہے، آپ کی جو ادب کا مقام ہے، آپ جس لائق ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ کمی تو آئے گی، ضرور اثر پڑے گا اس کا۔ اور اس طرح کی جو آندھی چل پڑی ہے اصلاح کی، اس آندھی میں سب سے پہلے کسی کی جھوپڑی اڑے گی نا، تو علماء کرام کی جو عزت و ادب کی جھوپڑی ہے سب سے پہلے وہی اڑے گی۔ اس لیے علماء کرام کو، شورائے اعظام کو چاہیے کہ اس مسئلے پر غور کریں، اس مسئلے پر آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے حل کریں، اس طرح کی بات ہر اسٹیج میں نہ ہو تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثر یواؤں کو آپ دیکھیے گا تو ان کو سارا کچھ معلوم ہے، کون فلم میں کون ہیرو ہے، کون ہیروئن ہے، کون ایکٹر ہے، کون گنڈا ہے، کہاں شوٹنگ ہوئی، سب پتہ ہے، لیکن ان سے آپ پوچھئے کہ آپ جنازے کی نیت بتا دو تو وہ نہیں بتا پائیں گے۔ یہ کمی عوام کے ساتھ ساتھ کیا علماء کرام کی نہیں ہے؟ جنازے کی نیت تو دور کی بات، یہاں تک کہ 5 کلمے یاد نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے حنظلہ والا، یہ اس ویڈیو سے بہت غلط پیغام سماج میں جا رہا ہے، اس میں روک لگنی چاہیے۔ میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کے بعد، تاکہ وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو سمجھ میں پورا معاملہ آ جائے گا۔ میں نے یہ ویڈیو اپنے خود سے اس لیے بنایا، مجھ جیسے ناچیز کو کوئی حق نہیں ہے کہ علماؤں کے اوپر میں تذکرہ کروں، ان کے پاؤں کے دھول بھی میرے لیے آنکھوں کا سرما بنانے کے لائق ہے، لیکن مجھے لگا کہ شاید علماء کرام نہیں بول رہے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی علماء کچھ بولتے ہیں تو لوگ دو طبقے میں بڑھ جاتے ہیں۔ مفتی شہریار والا میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے علماء کرام اپنے انداز پہ تو بولتے ہیں، کھلے منچ سے بولنے کی شاید ہمت نہیں کر رہے ہیں، یا پھر کچھ مصلحت ہے، اللہ بہتر جانے وہ جانے۔ اس لیے میں ان لوگوں کی خدمت میں گستاخی کی کہ میں نے اس طرح کی باتوں کا ٹاپک اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لیا، اور اس خاص کر کے جو بھی اسٹیج کے لوگ ہیں، جو بھی ممبر رسول کے علماء ہوں، شعراء ہوں، حفاظ ہوں، جو بھی یا کوئی اسلامک اسکالر وغیرہ ہوں، یا کوئی بھی اسپیچ دیتے ہیں عوام میں، جو لوگ جس کے عوام میں مقبولیت ہے جس کی باتوں کی، ان کو تو بالخصوص دھیان رکھنا چاہیے کہ اسٹیج میں ایسی کوئی بات نہ ہو، اور اسٹیج میں ایسی کوئی جملہ زبان سے نکل جائے جس سے ایمان پر خطرہ اگر نہ ہو تو وہاں اصلاح بھی ضروری نہیں ہے میرے حساب سے۔ تو ان سب چیزوں پر قاضی سیمانچل حضرت مفتی زبیر احمد صاحب صدیقی اور مولانا مصور رضا صاحب، جتنے مولانا شہریار صاحب اور مفتی غلام عاصم مونس صاحب، جتنے بھی آپ ذمہ دار حضرات ہیں، آپ لوگ اس پر غور و فکر کریں، اس طرح کی چیزوں کو روکیں، نہیں تو اس سے خرافات بڑھتا جائے گا اور دین سے لوگ ایسے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر بدگمانی پھیل جائے گی۔ جہاں تک میری نجی خیال ہے، نجی میری رائے ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ شاعر صاحب کو ٹوکنا نہیں چاہیے تھا وہاں پر، جو حنظلہ اور حنجلہ کی بات کر رہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک نام بول رہے ہیں،
اگر تلفظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد بھی عوام تو سمجھتے ہی ہے نا کہ وہ کسی کا نام بتا رہے ہیں. اچھا اگر شاعر نے بتا بھی دیا تو مولانا صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح کے شاعر کو گالی دینا, جوہلا کہنا, جاہل کہنا, یہ بھی اچت نہیں تھا. تو اس طرح کے آگے باتیں سامنے نہ آئے عوام تک, اس پر آپ لوگ دھیان دیجیے. خاص کر کے مفتی غلام عاصی مونس صاحب, شاعر اسلام اثر وارثی صاحب اور قاضی سیمانچل مفتی زبیر احمد صدیقی صاحب اور مقرر ذیشان حضرت مولانا مصور رضا مصباحی صاحب, مفتی شاداب رضا عروج مصباحی صاحب اور مفتی انور رضا مصباحی صاحب. میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان لوگوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور اس ویڈیو کے مادھیم سے اگر آپ لوگوں کے شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے تو معاف کیجیے گا. میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ مشورہ دوں, لیکن بات یہ ہے کہ عوام تک غلط پیغام پہنچتا ہے. سوشل میڈیا میں کئی دن سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ, کچھ غلط سلط کمنٹ لوگ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم عوام کو اس چیز سے خاموش رہنا چاہیے, ہم عوام کو علماء کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے, لیکن لوگ آ رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ علماء سے گزارش کی, کچھ بے ادبی ہو تو معاف کیجیے گا. اور اس کے بعد میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب میں پر بھی, فیس بک پر بھی, جس میں وہ خرافات ہوا تھا. وہ ویڈیو میرے پاس اویلیبل ہے بالکل ریکارڈنگ. میں نے اس کو نہیں ڈالا تھا اس لیے کہ غلط پیغام جائے گا, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں وائرل چل رہا ہے تو اب میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں ثبوت کے طور پر. خدا حافظ, جے ہند, جے بھارت.